دی بڑی مہربانی انہوں نے ضیافت دا شکریہ. میں کچھ سردی دی وجہ تو میں اندر ویندا پیا میں سڑکی دے جی بس میں سارے دوستان کا شکریہ ادا کرنا تے اپنی ایک لکھی ہوئی غزل سنا دینا تو اچھا چلو وہی سنا دینا. لڑکھڑاتے ہو کہاں جاتے ہو، لڑکھڑاتے ہو کہاں جاتے ہو، نہ بتاتے ہو کہاں جاتے ہو، گھر پہنچتے ہو سہارا لے کر، ڈگمگاتے ہو کہاں جاتے ہو، تم نہ جانے کی قسم کھا کھا کر پھر بھی جاتے ہو کہاں جاتے ہو، تم نہ جانے کی قسم کھا کھا کر پھر بھی جاتے ہو کہاں جاتے ہو، رات کے پچھلے پہر آ کر تم کیوں ستاتے ہو کہاں جاتے ہو. چلو انہوں نے آکھا ہے کہ وہ میں نے سمجھا جسے آسان پہیلی نکلی، جس محبت کو چھپایا وہ چنبیلی نکلی، میں بھی بن جاتا مقدر کا سکندر لیکن میری دشمن میری اپنی ہی ہتھیلی نکلی، اور دیکھنا پھر میری توقیر بھی بڑھ جائے گی، دیکھنا پھر میری توقیر بھی بڑھ جائے گی، دیکھنا پھر میری توقیر بھی بڑھ جائے گی، جب کسی روز میرے نام حویلی نکلی. یہ ڈاکٹر صاحب کی نظر ہے یہ شعر کہ میں نے پیغام محبت جسے ارسال کیا، میں نے پیغام محبت جسے ارسال کیا، میری بیوی کی وہ کم بخت سہیلی نکلی. میں نے پیغام محبت جسے ارسال کیا، وہ کم بخت میری بیوی کی سہیلی نکلی. واہ جی واہ کیا بات ہے اقبال ارشد صاحب. میں دعوت دیتا ہوں جی میرے ایران میں سفر کے ساتھی. پہلا ٹرپ جو ہم نے انٹرنیشنل ٹرپ کیا وہ ایران کا تھا، تقریباً 1 ماہ کا سفر تھا. اس میں ڈی ایم جمیل صاحب بہاولپور سے. بہت شکریہ فیصل بھائی. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں حاصل پور چیپٹر کو، جن کی خوبصورت کاوش سے یہ ایک یادگار ایونٹ انعقاد ہونا قرار پایا. باقی باتیں تو ساری ہو چکی ہیں. میں 2017 سے ڈاکٹر اور میں برملا اظہار کرتا ہوں جہاں بھی اسٹیج پہ مجھے موقع ملتا ہے. ایک وقت تھا میری حالت بھی تصور بھائی وہ کیا نام تھا ان کا وہی تھی کہ میں مائک پہ آ کے میری بس ہو جاتی تھی. تو بہرحال جہاں بھی موقع مجھے ملا میں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ کراس روڈ کلب میں لانے کا وسیلہ ڈاکٹر مزمل صاحب بنے. یہ 2017 کی بات ہے. کوئی پوسٹ پڑھ رہا تھا میں، کسی جاننے والے نے مجھے مینشن کیا اور ادھر ڈاکٹر صاحب کو مینشن کر دیا. تو اس طرح سے ہم پھر تجسس پڑھا. میں توسہ شریف میں ان دنوں رہا کرتا تھا، اسکول ٹیچر تھا، ڈرائنگ ماسٹر. تو میں چل پڑا وہاں سے. ملاقات ہوئی وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ. سیر و سیاحت کا جو شوق ہوتا ہے وہ تو بچپن سے تھا پڑا، لیکن جو شعوری سیر و سیاحت کی جو دوست ملے، جو پاکستان میں پاکستان سے باہر پہچان ملی، اس کا وسیلہ ڈاکٹر صاحب بنے. بابر بھائی بات کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کلاس فیلو ہو، تو بابر بھائی نے انہیں بتایا کہ نہیں تو ہم تو آج پہلا دن مل رہے ہیں. یہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے، سیر و سیاحت کا رشتہ، گھومنے پھرنے کا رشتہ، ہم مزاجی کا رشتہ. اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں میرے حساب سے.
جب ہم ایران سے لوٹے تھے، فیصل بھائی کو یاد ہوگا، بابر بھائی اور خواجہ مجاہد صاحب ہمیں ویلکم کرنے کے لیے کوئٹہ کے اس پار موجود تھے۔ یہ بڑی محبتوں اور اپنائیت والی بات ہے، حالانکہ ہم اتنا کوئی قریبی کوئی کلوز نہیں تھے، لیکن ان کا جو ہمارے ساتھ دلی طور پہ جڑت تھی وہ انہیں وہاں تک لے آئی۔ بہرحال خوش قسمت ہیں ہم اس حوالے سے، ہم لوگ تو دیکھنے والی آنکھ جو اللہ نے عطا کی ہم لوگوں کو، ہم خاص لوگ ہیں، نہیں تو جیسے لوگ پاگل ہیں کہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یار خرچہ کون دیتا ہے؟ حکومت تعاون کرتی ہے، ٹھیک ہے، عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں نہیں یار، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شوق عطا کیا ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس بات کو، آپ نکلیں ہمارے ساتھ۔ آج ایک بھائی جہاں کہہ رہے تھے کہ میرا یہ پہلا ایونٹ ہے، میں نے کہا سمجھو کہ آپ کو وہ جو نشہ ہے وہ آج لگ گیا، آپ گئے کام سے۔ بہرحال محبتیں آپ لوگوں کی، عمر بھائی، فیصل بھائی، ڈاکٹر مزمل صاحب، سارے احباب کہیں بھی کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو یقین کریں کہ ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے، توانائی آ جاتی ہے۔ تو اتنی عمر میں ہم مطلب گھوم پھر رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ صبح آپ قلعہ گردی کریں گے، روہی میں آئیں گے، تو کبھی بہاولپور آئیں۔ میں توسا شریف میں تھا تو توسا شریف کا کوآرڈینیٹر تھا کراس روڈ کلب اور وسیب ایکسپلورر گروپ کا، وہاں کافی دوست یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب سمیت جانتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے میگا ایونٹ وہاں کرائے۔ یہاں پر بھی بہاولپور میں بھی یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا مجھ ناچیز کو، اور آپ لوگوں کے لیے یہ میرا میسج ہے، ریکویسٹ ہے کہ کبھی آپ بہاولپور تشریف لائیں تو ضرور خدمت کا موقع دیں۔ ویلکم ویلکم جناب، بسم اللہ، سو بسم اللہ۔ باقی دوستوں کو بھی کبھی بھی، کل تو ویسے ہی ایونٹ ہے، ادھر آنا ہے آپ نے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی ڈی ایم جمیل صاحب۔ اب جی ہمارے اس پروگرام کے آرگنائزر اور میزبان ماہر محمد عمر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک بار پھر تمام دوستوں کا شکریہ، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور سب دوست میرے کہنے پہ تشریف لائے۔ سیاحت کا شوق بہت دیر کا ہے، تقریباً 1996 سے سیاحت کے اس شعبے سے وابستہ رہا ہوں۔ میں مختلف شعبوں سے وابستہ رہا ہوں، جیسے ایک عام سیاحت کی بنیادی ایک کیٹیگری ہے کہ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، وہ کیا۔ اس سے جو تھوڑی مشکل ہے وہ ہوتی ہے کہ وہاں سے آگے کوئی جیپ لے لیں کرائے پہ، آف روڈ کریں، کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں عام طور پہ سیاح نہیں جاتے، وہ کیا۔ پھر اس سے بھی آگے کا شوق ہوا تو ٹریک کیے کچھ، پھر بھی یہ حص ختم نہ ہوئی تو پھر موٹر سائیکل پکڑ لیا۔ اور عام ایک سوال ہے یہاں ہمارے ذہنوں میں، تو خیر کیا کہ ہم تو خود سارے بائیکر ہیں، عام طور پہ ہمارے لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو میں یہی عرض کروں گا، میں نہیں بتاؤں گا نہیں آج تو بتاؤں گا جی، کہ ملک کی خدمت کے مختلف انداز ہیں۔
کوئی فوج میں رہ کے خدمت کرتا ہے، کوئی سرکاری جاب، کوئی ٹیچنگ کے شعبے سے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سب اپنے اپنے انداز میں ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم بھی ملک کی ایک طرح کی خدمت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا مثبت چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر مزمل صاحب کو کوہ سلیمان کے حوالے سے جانتا تھا۔ جب ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی تو ہم کچھ دوست آپس میں جب ملاقات ہوتی تھی تو اگر کبھی کوئی ذکر ہو جائے تو کوہ سلیمان والے ڈاکٹر صاحب کے نام سے جانتے تھے، ڈاکٹر مزمل صاحب بھی کوئی نہیں کہا کرتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوہ سلیمان کو پروموٹ کرنے کے لیے انتھک کوشش کی ہے۔ اپنا تقریباً سیاحت کا پورا جو ہے نا ٹنور اس پہ لگا دیا ہے کہ انہوں نے کوہ سلیمان کو پروموٹ کیا ہے۔ اسی طرح میرا بھی کوئی شوق تھا کہ میں چولستان کو کچھ تھوڑا سا پروموٹ کروں۔ پچھلے سال ایک ایونٹ بنایا گیا حاصل پور کیمپنگ کے لیے، لیکن موسم ناساز ہونے کی وجہ سے وہ کینسل ہوا۔ تو اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے اسپیشلی ملتان میں گیا، تو میں اپنے کام سے تھا، لیکن میری جو پہلی ملاقات تھی وہ وہاں ملتان میں ہوئی۔ تو اس وقت سے میں ڈاکٹر صاحب سے اصرار کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، ہمارا علاقہ دیکھیں، چولستان دیکھیں۔ صرف ڈراور ہی قلعہ نہیں ہے جو کہ چولستان کا نام ہے یا چولستان کی پہچان ہے، چولستان میں اور بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ آپ آئیں، اس کو ایکسپلور کریں، دنیا دیکھیں، تاکہ دیکھیں اب اس گروپ میں کچھ ولاگرز بھی ہیں، فیس بک پیج چلا رہے ہیں کچھ دوست، وہ جب اس علاقے میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ صاف ظاہر ہے ویڈیوز بھی بنائیں گے، تصویریں بھی بنائیں گے، وہ اپلوڈ بھی ہوں گی، تو دنیا ضرور ان ناموں سے بھی واقف ہوگی۔ باقی ایک پہلے بابر صاحب نے ذکر کیا، پھر ایک اور دوست نے بھی ذکر کیا جو اس کمیونٹی کے اتحاد کا۔ مجھے بھی اس وقت ایک قصہ یاد آ رہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک سفر میں نے کیا تھا استور کا۔ میں چلم چوکی تقریباً شام کے وقت پہنچا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک بائیکر ہے جو پچھلے کچھ 3-4 دن سے بیمار ہے، اور جو بھی آتا ہے مطلب وہ اکیلا تھا، میری طرح سولو ٹریولر تھا، تو جو بھی بلکہ لاہور کے 2 آدمی کوئی اس کے واقف نہیں تھے، لیکن وہ پچھلے 2 دن سے اس لیے رکے ہوئے تھے کہ وہ بیچارہ پریشان تھا کیونکہ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اس کی تیمارداری کر رہے تھے۔ میں وہاں گیا، اس کی تیمارداری کی، دوسرے دن وہ چلے گئے تو اگلی رات میں نے اس کی تیمارداری کی۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح ہی ہے، یہ محبتیں ہیں، جہاں آپ رکیں کوئی اور بیکر آ جائے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم بچپن کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کمیونٹی کا اتحاد برقرار رکھے۔ تو یہی میری گزارش ہے، آپ دوستوں کا شکریہ، آپ جب بھی تشریف لائیں، یہ ڈیرہ ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے، قیام تام جو بھی ہو سکے گی آپ لوگوں کی خدمت کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ باقی اس ایونٹ کا میں اکیلا میزبان نہیں ہوں، حاصل پور چیپٹر پورا اس ایونٹ کا میزبان ہے۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، حاصل پور چیپٹر کے یہاں علاقے کے، خاص طور پہ میاں رمضان صاحب تشریف لائے میری ریکویسٹ پہ، رمضان گول صاحب تشریف لائے، اور بھی سارے دوست جنہوں نے کام کیا، میرا مدد کی اس سارے ارینجمنٹ میں، ان سب دوستوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ شکریہ جی مار صاحب۔